نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ویورز آپ خیریت سے ہوں گے. میں محمد آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے بارے میں. رمضان المبارک کا مہینہ ایک مقدس مہینہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم یوں لگا سکتے ہیں. اس مہینے میں اللہ رب العزت نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں, نیکیوں کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں. اس مہینے میں پڑھی جانے والی نوافل کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں اور فرض کو 70 درجہ بڑھا دیتے ہیں. تو اس مہینے میں ہم اس بات کی پابند کریں کہ ہم اپنی نوافل کا بھی اہتمام کریں, کیونکہ عام دنوں میں جو ہے نوافل اہتمام نہیں کر پاتے. تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, اس میں جو ہے نوافل کا بھی اہتمام کریں, فرض کا بھی اہتمام کریں, قرآن مجید کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ اعمال میں جڑیں. یہ مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. ہمیں جو ہے اس مہینے کی برکت نصیب ہوئی. دیکھیں, وقت تو گزر جاتا ہے, یہ مہینہ بھی گزر جائے گا. اگر ہم اس مہینے اعمال کی پابند نہیں کریں گے تو گزر جائے گا. اگر ہم اپنے آپ کو اعمال پر لے کر آئیں گے اور اعمال کا پابند کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آنے والے مہینوں میں بھی برکت ثابت ہوگی. یہ مشق ہم نے اپنے آپ پر کرنا ہے. فرمایا حدیثوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے رمضان المبارک کا جو ہے پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جو ہے جہنم سے چھٹکارا ہے. اتنی رحمت والے جو ہے مہینہ ہے میرے بھائی. اب ہمیں جو ہے اللہ سے مانگنا بھی ہے اور پوری امت کے لیے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. کس طرح جو ہے قیامت تک کے آنے والے ایک ایک انسان جو ہے اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے اور جو ہے پورے عالم کی فکر کرنی ہے. اب اس مہینے میں جو ہے اللہ رب العزت کے اتنے انعامات و اکرام ہیں, اتنے انعامات و اکرام ہیں, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پھر اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں جو جیک پاٹ ہمیں دیں گے وہ آخری عشرے میں 7 رات ہیں. اگر وہ رات ہمیں نصیب ہو گئی, فرمایا حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ہزار سالوں میں سب سے افضل رات فرمایا گیا. تو ہمیں جو ہے ان راتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. ان راتوں میں جو ہے اعمال کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے. اور رمضان المبارک کے مبارک دن ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے انعام و اکرام بکھرے ہوئے ہیں. جتنی ہم اعمال پہ جڑیں گے ہمارے لیے فائدہ نہیں ہوگا. تہجد کا اہتمام کرنا, عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھ پاتے, تو رمضانوں کے مہینے میں جو ہے اپنے آپ کو پریکٹس میں لے کر آئیں. جو ہے سحری پہ اٹھیں, تھوڑے دیر پہلے اٹھ جائیں اور جو ہے پوری روٹین آپ کی سیٹ ہو. ہماری جو ہے کوئی ایسا عمل ایسا نہ ہو جو روٹین سے ہٹ کے کر رہے. پورے جو ہے دن کی شیڈول ہماری بنی ہوئی ہو کہ جو ہے کس وقت ہمیں کون سے اعمال کرنے, کس وقت ہمیں تسبیحات کرنی ہے, کس وقت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, کس وقت ہمیں ذکر کرنا ہے اور جو ہے راتوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگنا ہے. میرے بھائی دوستو, جو ہے ہم پورے عالم کے ذمہ دار بن کے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ہمیں جو ہے پوری دنیا کے لوگوں کی فکر کرنی ہے. ہمیں اپنے خاندان والوں کی, ہمیں اپنے اولاد کی, ہمیں اپنے گھر والوں کی, پورے امت مسلمہ کی فکر کو جو ہے سامنے رکھنا ہے اور سب کی طرف سے اللہ سے معافی مانگنی ہے, استغفار کرنا ہے. کس طرح جو ہے تمام لوگ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے. تو انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے اپنے تمام اعمال کو ایک شیڈول, پہلے آپ جو ہے اپنے ایک شیڈول بنا لیں, اس میں جو ہے چیزیں ریکارڈ کر لیں, بھائی میں کس وقت کیا عمل کروں گا اور اسی مطابق جو ہے اس پہ عمل پیرا ہوں.
جو ہے ہمارے جو موبائل ہیں اس میں الارم لگا ہوا ہو کہ بھائی ہم اتنے بجے رات کو اٹھیں گے اور اس وقت ہم جو ہے سحری کریں گے، اس کے بعد ہمیں جو ہے تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، فرض نماز کے لیے مسجد بھی جانا ہے اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ چیزیں کریں گے اللہ ہماری لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس یقین کے ساتھ آپ سے بہت سارے لوگوں کی خوشیاں وابستہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔